بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ایمان کتابوں میں سر دیے اپنی پڑھائی میں مگن صفحات الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ اس کے 10ویں جماعت کے امتحانات قریب تھے۔ ایمان پڑھائی میں بہت قابل تھی، مگر گھریلو حالات اور ماں باپ کے درمیان ہونے والے اختلافات اور ناچاکیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ ڈسٹرب رہتی۔ کلاس میں بھی وہ گمسم سے بیٹھی رہتی۔ ایمان کے والد کا نام شفیق احمد تھا۔ شفیق احمد پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، مگر پھر بھی وہ تنگ ذہنیت کے مالک تھے۔ ایمان کے والد نے ہمیشہ اپنے بچوں کو باپ کی محبت سے دور ہی رکھا۔ ایمان کی والدہ کا نام عصمت تھا۔ عصمت اپنے نام کی طرح باکردار اور پاک باز عورت تھیں، مگر وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی تنگ ذہنی، طعنے بازی اور شک کا سامنا کرتی۔ شفیق صاحب نے شادی کے بعد اپنی بیوی پر پابندی لگا دی کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر اس نے ماں باپ سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو وہ خود اسے ملوانے لے کے جائے گا۔ اس کے گھر والے فون پر اگر حال احوال پوچھتے تو بھی شفیق احمد کے سر پر پہرا ہوتا۔ اس نے اپنی بیوی کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایمان سمیت یہ 7 بہنیں تھیں۔ بڑی بیٹی کی عمر 15 سال تھی۔ ایمان چوتھے نمبر پر تھی۔ اس کی پیدائش کے بعد شفیق احمد نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیگم کے آتے ہی شفیق احمد نے اپنی بیٹیوں اور بیوی کا حال تک پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا، کیونکہ وہ عورت شفیق احمد کے بیوی بچوں کا ساتھ گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ شفیق احمد نے محلے والوں اور رشتہ داروں کے کہنے سننے پر 5 سال بعد اپنے گھر آنا جانا شروع کیا تھا۔ ان کے درمیان علیحدگی نہیں ہوئی تھی، اور یوں بیٹیوں اور ماں کو اکیلا چھوڑ دینا مناسب نہ تھا۔ باقی بہنوں کی نسبت ایمان زیادہ کمزور، سینسٹیو اور جذباتی بچی تھی۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی ماں نے اس کا داخلہ گورنمنٹ گرلز اسکول میں کروا دیا تھا۔ ایمان کو پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ اسکول کی ٹیچرز کی کم توجہ اور اچھے معیار کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر اپنی پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہی رہتی۔ ایمان کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے گی۔ اس کی ماں نے اپنے سارے زیورات بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھایا تھا۔ 3 بیٹیوں کی شادی کی۔ اب صرف ایمان کی پڑھائی کا مسئلہ تھا، کیونکہ اس کی ذہانت کے مطابق اسے ٹیچرز کی ضرورت تھی۔ اس لیے عصمت نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہر خواب پورا کرے گی، اس کے لیے چاہے اسے اپنے سنگدل شوہر کے سامنے ہی کھڑا ہونا پڑے۔ عصمت نے محلے میں ہی ایک استاد کے گھر اسے ٹیوشن لگوا دیا۔ شفیق احمد اس سے بے خبر تھے، اور ان کا بے خبر رہنا ہی ایمان کے مستقبل کے لیے بہتر تھا، کیونکہ شفیق احمد جیسی ذہنیت کے مالک شخص صرف عورت کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ عورت ایسے مرد کے سامنے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھ کر انہیں پیروں کی خاک ہی بنا کر رکھتے ہیں۔ تعلیم نے صرف شفیق احمد کو پیسہ ہی دیا تھا۔ محبت، عزت اور اخلاق سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آج ایمان کے امتحانات کی سلپ آ گئی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے 9ویں جماعت میں بھی ٹاپ کیا تھا، اور امید تھی کہ اس سال بھی وہ ٹاپ کر کے اپنی محنت سے سب کو حیران کر دے گی، اور یوں اس کا فری میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اور ہر دن وہ اسی جذبے سے بھرپور محنت کرتی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ خواب اس کا باپ کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ جلد ہی شفیق احمد کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ وہ محلے کے مرد کے پاس پڑھنے جاتی ہے۔ یہ بات اس کی سوتیلی ماں کو محلے سے پتہ چلی تھی۔ اس نے بڑھا چڑھا کر ایمان پر تہمت لگائی، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایمان بچی بہت حیا والی تھی۔ وہ اپنے گھریلو حالات اور ماحول سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی تھی جس سے اس کی ماں اور اسے کسی دوسرے کی نظروں میں گرایا جا سکے۔ سوتیلی ماں نے ہمیشہ دشمن بن کر وار کیا، اور یہ الزام صرف اس پر ہی نہیں لگا تھا، بلکہ اس کی ماں اور تینوں بڑی بہنوں پر بھی لگایا گیا تھا۔ عصمت اپنے نام کی طرح کردار میں بھی پاک باز اور باحیا عورت تھی۔ وہ گھر سے کبھی باہر نہیں جھانکی تھی،
پھر بھی اسے یوں رسوا کیا گیا۔ وہی سب کچھ آج اس کی بیٹی ایمان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا محال ہو گیا تھا۔ محلے کی عورتیں طعنے دیتی، لڑکے آوازیں کستے، مذاق کرتے کہ ہمیں بھی اپنا جلوہ دکھاؤ۔ یہ جو کچھ بھی آج اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کی وجہ صرف شفیق احمد تھے، جس نے کبھی بیٹیوں کے آنسو نہ دیکھے، بلکہ وہ ہمیشہ کان کے کچے انسان نکلے، اور ایسے انسان کو جتنی صفائی بھی دے دیں کم ہے۔ ایمان کے والد آج مولوی صاحب کے ساتھ آئے تھے۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور ایک لڑکا تھا جو انتہائی عجیب شکل و صورت کا مالک تھا۔ سیاہ رنگ، ہاتھی کی طرح موٹا اور چھوٹا قد تھا، شکل ایسی کہ انسان دیکھ کر ہی ڈر جائے۔ وہ محلے کا ہی کوئی لڑکا تھا جس نے اسکول کا دروازہ بھی پار نہیں کیا تھا۔ اس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، شفیق احمد تحقیرانہ انداز میں بولے۔ ایمان جو کہ اس سارے معاملے سے ناآشنا تھی، چونک اٹھی۔ اس وقت گھر میں صرف ایمان اور اس کی اماں موجود تھے۔ ایمان کو شفیق صاحب نے علیحدہ بلا کر دھمکایا کہ اگر تم نے انکار کیا یا واویلا مچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایمان نے اپنے باپ کی بہت منتیں کی، اللہ کے واسطے دیے کہ مجھے پڑھنے دیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے۔ مگر شفیق صاحب اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ عصمت بیگم نے اپنی بیٹی کا دفاع کیا تو شفیق صاحب نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا اور طلاق کی دھمکی دی کہ اگر تمہاری بیٹی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوئی تو میں تمہیں اسی وقت اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ ان کی یہ باتیں ایمان کا دل دہلا رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا اور شفیق احمد نے انا اور جھوٹی عزت کے ڈھونگ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ دن ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر عصمت بیگم نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دوسرے شہر جا کر اس نے دوسرے گھروں میں کام شروع کر دیا، اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کی۔ اسے میڈیکل کالج میں اسکالرشپ پر داخلہ مل گیا۔ 6 سال کے طویل اور مشقت بھرے عرصے کے بعد وہ ڈاکٹر بن گئی۔ ایمان اور عصمت اب پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہی ہیں۔ شفیق صاحب کے بیٹوں نے شادی کے بعد اپنی بیویوں کے کہنے پر ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ اس کی دوسری بیوی کینسر جیسے لا علاج مرض میں مبتلا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں۔ محلے والے کبھی ترس کھا کر روٹی دے دیتے ہیں، ورنہ بھوکے ہی پڑے رہتے ہیں۔ بیٹوں کی خواہش رکھنا غلط نہیں، مگر بیٹیوں اور کمزور بیوی پر ظلم کرنا غلط ہے۔ یہ زندگی ایک کھیتی کی مانند ہے، جہاں جیسا بیج بوتے ہیں ویسا ہی کاٹا جاتا ہے۔ آج کی سچی و سبق آموز کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔